بیان تھے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ہدایات کے سلسلے میں جو مولا نے فرمایا کہ 4 لوگوں کی دوستیوں سے بچو، تو اس سلسلے میں ایک سوال آیا تھا کہ ہماری یہ دنیا عجیب ہے کہ اس میں یہی لوگ ہی ملتے ہیں، یا بخیل ملتا ہے، یا احمق ملتا ہے، یا فاجر و بدکار ملتا ہے، یا جھوٹا ملتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم عرض کر رہے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ یہ اچھے لوگ یہاں نہ مل سکتے تو مولا کبھی ایسا نہ فرماتے۔ ان کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ایسے دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ایسا بننا چاہیے۔ سب سے پہلے تو خود ایسا بنے۔ اگر ہم مال رکھتے ہیں تو بخل نہ کریں، سخاوت کریں۔ گویا یہ بھی امام کی ایک ہدایت ہے ہمارے لیے کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دوست بخیل نہ ہو تو تم بھی بخیل نہ ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دوست احمق نہ ہو، عقل سے کام لینے والا ہو، تو تم بھی عقل سے کام دو۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مولا کا یہ فرمان دوسرے حوالے سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اے لوگو، اے ہمارے ماننے والو، تم ان صفات کو اپنے اندر پاؤ اور ان صفات کو عملی صورت دو، تاکہ جو تم سے دوستی کرنا چاہے وہ دیکھے کہ یہ سچا ہے، نیک ہے، صالح ہے اور عقل مند ہے، عقل سے کام دے رہا ہے، بخیل تو نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت کی ایک ایسی صورت ہے جو مولا کائنات کے بیان میں پائی جاتی ہے۔ میں اسے بہترین درس سعادت قرار دیتا ہوں جو امام نے فرمایا کہ تم بخیل سے دوستی نہ کرو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ تم خود بخیل نہ ہو۔ احمق سے دوستی نہ کرو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھی احمق نہ ہو، عقل سے کام لو، ہر کام میں عقل کی نعمت کو، عقل کی قوت کو استعمال کرو۔ اور اسی طرح سے باقی جو چیزیں ہیں، بدکار دوست کو بدکار نہیں ہونا چاہیے تو خود بھی انسان کو نیکوکار ہونا چاہیے نا۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست نیک ہو تو پھر میں بھی نیک ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہے تو یہ دیکھے کہ یہ کتنا اچھا ہے، کتنا نیک و صالح ہے۔ اسی طرح سے سچائی میں کتنا سچا ہے۔ اگر میں خود سچ بولتا ہوں تو میں سچے دوست کی تلاش میں جاؤں گا تو صحیح ہوگا نا۔ سچے دوست کی تلاش وہی کر سکتا ہے اور اسے حق ہے کہ جو خود سچا ہو۔ جھوٹے کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سچا دوست ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ بھائی پہلے تو خود تو سچا ہو جا۔ تو گویا امام نے یہ ارشاد فرمایا ہماری عملی زندگی کو ایک بہترین اصول دینے کے لیے کہ تم اپنی زندگی میں مال و دولت، جان، عقل، شعور، فکر کو صحیح معنی میں استعمال کرو۔ جو صحیح معنی میں استعمال کرے گا اسے ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% اسے وہی کچھ ملے جو خود ہے یا جو وہ چاہتا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی تربیت گاہوں میں، اپنے ماحول میں ایسی ہستیوں اور شخصیتوں کو پالا ہے اور معاشرے کو ان کے وجود سے نوازا ہے کہ ہم انہیں جب دیکھتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ کسی درس میں بیان میں عرض کیا تھا کہ سلمان فارسی کو سلمان محمدی کا لقب کہاں سے ملا؟ ابو ذر غفاری کو ابو ذر غفاری وہ سچا کہ جو روئے زمین پر اس جیسا سچا نہیں ہے، یہ کس نے کہا؟ پیغمبر نے فرمایا، جو خود صادق ہیں اور امین ہیں۔ میں اس میں تمار کو مولا کائنات کی شاگردگی میں بیٹھنے والا،
ان کے درس سے تلمذ حاصل کرنے والا، ان کے ماحول میں فیض پانے والا، وہ میثم تمار جو دار پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے علی سے دور نہیں کر سکتے ہو، جب تک میری زبان میں زبان ہے اور میری جان میں جان ہے، میرے منہ میں زبان ہے، تو اس سے علی علی ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیا علی نے میثم تمار کو کوئی مال دے دیا تھا، کوئی دولت دے دی تھی، کوئی رشتہ دے دیا تھا، کوئی منصب دے دیا تھا؟ کھجور بیچنے والا تھا، مولا تو اس کی دکان پر بیٹھ کر اس کے لیے کھجوریں بیچتے تھے۔ وہ تو اس حد تک مولا کے قریب تھا کہ مولا کو اتنا پیارا تھا کہ کہتے تھے کہ میثم تم جاؤ آرام کر لو، اپنے دوسرے کاموں کو انجام دے دو، میں تیرے لیے تیری جگہ پر بیٹھ کر کھجور بیچتا ہوں۔ یہ ہے وہ عملی تربیت کے جو امیر المومنین نے اپنی زندگی میں فرمائی، اور ہمیں بھی اسی کا حکم دیا کہ تم ایسے بنو تاکہ جو تم سے دوستی کرنا چاہے وہ یہ دیکھے کہ یہ عقل مند ہے، یہ سخی ہے، یہ نیک و صالح ہے، یہ سچا ہے۔ اور وہ ایک اور بیان میں بھی مولا کائنات نے بڑے عجیب اور نہایت لطیف جملے میں ارشاد فرمایا کہ لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصول زندگی کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ اے انسان تو عقل مند ہے، اپنے آپ کو عقل مند ہی رکھ اور اپنی زبان اور دل کو ایک جیسا بنا، یہ نہ ہو کہ تیرے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ اور ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ، کیا لطیف جملے ہیں امیر المومنین کے کہ جو انسان کو سعادت کی اس راہ بلکہ اس منزل تک لے جاتے ہیں کہ انسان اگر ان پر عمل کرے تو دنیا میں اللہ کا پسندیدہ اور معاشرے میں مکرم ترین شخصیت بن سکتا ہے۔ انسان معصومین کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں کامل نہیں آتا ہے، وہی ہستیاں ہیں جو کامل پیدا ہوتی ہیں، علم کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے کامل ہوتی ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ جو ناقص ہوتے ہیں، ہم جب آتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں آئے ہیں، ہمیں علم حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو امیر المومنین تھے کہ جنہوں نے آتے ہی پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کیا سناؤں۔ علم، صداقت، شرافت، دیانت، عبادت، معرفت کی وہ بلندیاں کہ جو معصومین کو حاصل تھیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر تمہیں تخلیقی طور پر یہ کمالات حاصل نہیں ہیں تو آؤ کوشش کرو، عمل کر کے ہماری سیرت پر عمل کر کے ان صفات کو پالو۔ لہذا فرمایا کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں۔ بے وقوف بولتا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقل سے کام لینے والا آدمی پہلے شعور اور فکر کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر زبان کھولتا ہے۔ جو زبان اس طرح سے کھولتا ہے وہ یقیناً اپنے الفاظ کی قیمت پاتا ہے، چونکہ ہر انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک وہ بولتا نہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ بولے گا تو پتہ چلے گا عالم ہے یا جاہل، بولے گا تو پتہ چلے گا سچا ہے یا جھوٹا۔ تو وہ صفات کے جو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ کے اس بیان میں ہمیں بتائی ہیں وہ اس قدر بلند ہیں، عالی ہیں، متعالی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ امام کے یہ بیان دراصل
انسان ساز ہیں، انسان کو صحیح معنی میں انسانیت دیتے ہیں، انسان کو صحیح معنی میں وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انسان کو دینے کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور فرمایا تھا نا، ایک حدیث قدسی میں ہے، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی اقول لشیء کن فیکون فتقول لشیء کن فیکون۔ اے میرے بندے تو میری اتنی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ ظاہر ہے اپنے جیسا ذات میں تو کوئی نہیں بن سکتا، انسان کی ذات عاجز ہے، خدا قادر ہے، لہذا کس چیز میں اس کا بھی بیان فرما دیا، اقول لشیء، اسی حد تک، اس مقام تک پہنچنے والی مخلوق اللہ نے فرمایا وہی ہو سکتی ہے کہ جو میری اطاعت کرتی ہو، میری فرما برداری کرتی ہو، جو میں کہہ دوں اس پر عمل کر لے، اور اس کے بارے میں یہ مت سوچے کہ یہ کیا ہے۔ کچھ بے وقوف ہیں کہ جو عبادتوں کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں، یہ عبادت ایسی کیوں ہے، وہ ایسی کیوں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا حکم و فرمان ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ہر قول و فعل میں اللہ کے فرمان، معصومین کے ارشادات کو سامنے رکھ کر عقل کی قوت سے کام لیتے ہوئے اپنے عملی موقف کا تعین کرنا چاہیے۔ جو عملی موقف کا تعین اس طرح سے کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے عقل مند۔ بس اب میں اس بیان کو یوں سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، جو سوال کیا گیا تھا کہ دنیا میں تو بھرے پڑے ہیں لوگ، یہی چار لوگ ہیں، یا بخیل ہیں، یا جھوٹے ہیں، یا احمق ہیں، یا بدکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، عقل مند لوگ بھی ہیں، نیک و صالح لوگ بھی ہیں، سخی لوگ بھی ہیں، سچے لوگ بھی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ اسی کام کا ایک ایسا مخصوص مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنے نفس کو پاکیزگی کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اصولوں پر جو مولا نے بیان فرمائی ہے عمل کریں اور اپنی زندگی کو سعادت مند بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ la 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 la